سیکشن 37AA ارسٹ کے حوالے سے یہ سیکشن ہے. ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی ہے کہ 37A جو سیکشن ہے ارسٹ کا یہ بالکل اللیگل ہے. یہ سیکشن اگر رہے گا تو یہ بالکل ملک اور قوم کی فلاح کے لیے نہیں ہے. اس سے ٹیکس پیئر کو ہراسمنٹ ہے اور وہ ایک ڈیٹرنس ہے کہ وہ ڈر ہے, خوف کی ایک لہر ہے کہ پتہ نہیں مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا. 1200 ملین جو ٹرانسفر کر دیا گئے ہیں, جو فلائنگ ہو گیا پاکستان سے دوسری کنٹریز میں. 8000+ کمپنیز جو ہیں وہ UAE میں رجسٹر کروائی گئی ہیں ابھی 1-2 ماہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے FTO کے حوالے سے. آج ہماری میٹنگ تھی جو FTO صاحب نے ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے, ان سب کی میٹنگ تھی لاہور چیمبر آف کامرس میں, جس میں پریزیڈنٹ ابوذر شاہ صاحب بھی شامل تھے اور بہت سے اداروں سے اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے لوگ آئے تھے, جس طرح پریزیڈنٹ پیمرا بھی تھے اور بھی لوگ تھے. اس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہ ہے, سیکشن 37AA جو کہ 29 جولائی کو پروٹیسٹ بھی کیا گیا اور گورنمنٹ کی طرف سے فروٹفل میٹنگ ہوئی لارڈ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 37AA کو ریڈنڈنٹ کر دیا جائے گا اور اس کے جو کنڈیشنز ہیں, جو لا ہے وہ مرج کر دیا 37A کے اندر. اب 37A میں بیسیکلی اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن کا ہے کہ وہ سارا پروسیجر بتایا گیا کہ وہ کوئی ٹیکس فراڈ کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے اس کی آبزرویشن رپورٹ بنے گی, پھر ایک کمیٹی بنائی جائے گی, پھر وہ چیئرمین صاحب اس کی اپروول دیں گے. وہ سارا اس سیکشن میں دیا گیا. بیسیکلی یہ ٹیکس پیئر کی ارسٹ کے حوالے سے یہ سیکشن ہے. تو اس میں یہی بتاتا چلوں کہ 37A جو ہے نا اس کے اندر ساری چیزیں مرج کر دی گئی ہیں. آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو ہماری میٹنگ آج ہوئی ہے, جس میں FTO صاحب آصف جاز صاحب بھی موجود ہیں, پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس میں موجود ہے, پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار آصف صاحب نے بھی شمولیت کی ہے اور انہوں نے بھی اپنا ویو دیا. اس میں ایڈوائز ہم نے یہی کیا ہے FTO صاحب کو کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں, کہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی ہے کہ 37A جو سیکشن ہے ارسٹ کا یہ بالکل اللیگل ہے, انوائڈ بنیشیو ہے. جب تک فائنلٹی اٹین نہیں کرتا کوئی بھی آرڈر, ڈپارٹمنٹ اس ٹیکس پیئر کو ارسٹ نہیں کر سکتا. ارسٹ کرنے کے لیے جب تک وہ فائنل آرڈر نہیں ہوگا تب تک وہ ارسٹ نہیں کیا جائے گا ٹیکس پیئر کو. تو اس لیے ہم نے یہ ایڈوائز کی ہے FTO صاحب کو کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں. سو موٹو ایکشن لے کر اس سیکشن کو ختم کیا جائے, کیونکہ یہ سیکشن اگر رہے گا تو یہ بالکل ملک اور قوم کی فلاح کے لیے نہیں ہے. اس سے ٹیکس پیئر کو ہراسمنٹ ہے اور وہ ایک ڈیٹرنس ہے کہ وہ ڈر ہے, خوف کی ایک لہر ہے کہ پتہ نہیں مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا یا مجھے بزنس کرنے سے روک دیا جائے گا. کوئی بھی بزنس مین پراپر بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 1200 ملین جو ٹرانسفر کر دیا گئے ہیں, جو فلائنگ ہو گیا پاکستان سے دوسری کنٹریز میں, اس پہ بھی انہوں نے تجویز دی ہے کہ اس کی انکوائری ہوگی اور کس طرح کس کمپنیوں نے اور کس طریقے سے وہ ٹرانسفر کیے ہیں. 8000+ کمپنیز جو ہیں وہ UAE میں رجسٹر کروائی گئی ہیں ابھی 1-2 ماہ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی پالیسیز بنائیں اور ایک سافٹ کارنر دے ٹیکس پیئر کو کہ وہ اپنے بزنس کو بند کر کے نہ جائیں یہاں سے, وہ یہیں بزنس کریں اور یہیں پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو. تو اس سے ہم نے التجا کی ہے, ریکویسٹ کی ہے بینگ ایڈوائزر, کیونکہ میں بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا, ایڈوائزر کمیٹی کا. تو اس میں یہی ہم نے ایڈوائز کی ہے کہ جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے انڈسٹریز کو جو ہے نا وہ بینیفٹ دیے جائیں, ان کو سافٹ کارنر دیے جائیں, ان کی جو پالیسیز ہیں اس میں کوئی سافٹنس لائی جائے تاکہ جو انڈسٹریز ہیں اس میں کوئی انسینٹیو دیے جائیں ایسے کہ وہ انڈسٹریز لگائیں, اور بجائے کہ وہ یہاں سے پاکستان سے انڈسٹریز اٹھا کے باہر لے جائیں کہ وہ پاکستان میں یہاں پہ کوئی بجلی کو قیمتوں میں کمی کی جائے, کوئی ان کو یہاں پہ ٹیکس فری زون بنائے جائیں, کوئی ٹیکس میں نرمی کی جائے تاکہ جو بزنس مین ہیں وہ پاکستان میں بزنس کریں اور یہاں پہ انڈسٹری کو لگائیں, بجائے کہ وہ ملیشیا یا آذربائیجان یا UAE جا کر وہ انڈسٹری کو لگاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بالکل ایک مفاد میں بات نہیں ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پالیسیز کو سافٹ کرے, کوئی ایسی پالیسیز بنائے کہ جس سے پاکستان کے ریونیو بھی بڑھے اور بزنس مین بھی خوشحال ہو اور وہ خوشی سے کام کرے, امپلائمنٹ بھی بڑھے گی. اس سے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی گروتھ کریں گی. انڈسٹری چلنے سے خالی صرف انڈسٹری نہیں چلتی ہے, بہت سے سینکڑوں خاندان بھی چلتے ہیں اور ان خاندان کے ساتھ معیشت بھی بہتر ہوتی ہے, بزنس بھی بڑھتا ہے. اس ایک انڈسٹری کے ساتھ بہت سارے بزنس جو ہے وہ رن کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے
کہ پالیسیز کو سافٹ کریں، پالیسیز کو نرم کریں. یہی ہم نے ایڈوائز کیا FTO صاحب کو کہ وہ ان چیزوں کو ٹیکل کریں، جس میں ایک QR کوڈ کا مسئلہ ہے، اس میں آپ کا ڈیجیٹل انوائسنگ کا مسئلہ ہے، اس میں پالیسیز میٹر ہے، اس میں آپ کے جو ٹیکس کے نظام میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے فوراً سے امپلیمنٹ کر دی ہے. ہم نے یہ بھی ان کو ایڈوائز کی ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں اگر کوئی میکانزم آتا ہے تو پہلے وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پہلے اس کے اوپر ایک پورا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ جو بھی کوئی چیز لانچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہے تو پھر وہ امپلیمنٹیشن میں لائی جاتی ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ وہ پہلے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر اس کو چینج کر دیتے ہیں. اب بزنس مین کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کون سا لا کے پہ چلنا ہے، میں نے کون سے ٹیکس دینا ہے، کس ٹیکسیشن میں رجسٹریشن کروانی ہے، میں نے سیل ٹیکس میں آنا ہے کہ نہیں آنا، انکم ٹیکس میں بھی میں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں، میں ٹال مینوفیکچرنگ میں ہوں، میں مینوفیکچرنگ میں ہوں، میں IT سروسز میں ہوں، میں کس ہیڈ میں فال کرتا ہوں. تو پالیسیز جو ہیں وہ اس طرح کی بنائی جائیں جس سے بالکل کلیئرٹی ہو بزنس مین کو، اور یہ بھی ہو کہ جی 1 سال تک پالیسیز چینج نہیں ہوگی. پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اس میں زبردستی بزنس مین کو انڈلج کیا جاتا ہے. جب وہ 2-3 ماہ 4 ماہ لگا کے کھجل ہو کے وہ اس طرف آتا ہے، پتہ لگتا ہے پالیسیز چینج ہو گئی ہیں، کہ وہ ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے. تو اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو بزنس مین تنگ ہے اور وہ اس کو ڈیٹرنس ہے، وہ خوفزدہ ہے کہ وہ بزنس میں پیسہ انویسٹ کرے یا نہ کرے. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی وہ ریئل اسٹیٹ سے پیسہ جو ہے نا، ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے بزنس، اس کو ہائی ٹیکسز لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے انویسٹمنٹ اٹھا لیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے آگے اپرچونٹی بھی دیں کہ وہ ریئل اسٹیٹ سے پیسے نکال کے لگائیں کہاں. آگے اپرچونٹی تو بتائیں نا ان کو کہ جی ریئل اسٹیٹ سے آپ پیسے نکال لیں اور یہ فلاں جگہ پہ لگا دیں، فلاں سیکٹر میں لگا دیں، یہاں آپ کو انسینٹیو ملے گا. لیکن ایسی کوئی پالیسی بتائی نہیں گئی ہے کہ کہاں پہ آپ جو ہے نا اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی کے ساتھ گورنمنٹ پالیسیز اناؤنس کرے کہ جناب آپ ریئل اسٹیٹ سے پیسہ نکال کے آپ انڈسٹریز میں لگا لیں، ہم انڈسٹریز میں فری ٹیکس فری زون بنا رہے ہیں، ہم اتنا پورشن ٹیکس کا فری کر رہے ہیں، ہم بجلی کو اس طرح کر رہے ہیں، ہم یہ معاملات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو اگر آپ انڈسٹریز کو کوئی سافٹ کارنر نہیں دیں گے، پالیسیز میں اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے، کوئی پازیٹیو رسپونڈ نہیں ہوگا تو وہ بالکل پاکستان سے بھاگ جائے گا. آنے والے دنوں میں اور بھی پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے اور بزنس مین یہاں سے بھاگ جائے گا اور پاکستان کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا. اس لیے معیشت کو ڈاؤن ہونے سے بچائیں، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پالیسیز کو بہتر کریں. بہت شکریہ، تھینک یو.